بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وذلك أضعف من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، کبریائی، بڑائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکت واسطے جو اللہ ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، موت و حیات دا مالک، عزت و ذلت دا مالک، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر ہے، جو غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، ستار بھی ہے، جبار بھی ہے. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم بدر الدجا شمس الضحا والی بطحا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے جنہوں اللہ رب العزت نے انسانیت واسطے رشد و ہدایت دا بہت بڑا سبب اور ذریعہ بنا کے مبعوث فرمایا ہے. اللہ رب العزت اپنے حبیب دی صحیح معنی اندر سانو سب نو اطاعت اور فرما برداری کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک اندر آپ حضرات نے سورۃ العصر دی تشریح و توضیح اندر تقریباً 5 خطبات سماعت فرما لینے اور آج 23 فروری 2024 دا خطبہ جمعۃ المبارک بھی سورۃ العصر دی تشریح و توضیح کردیا ہویا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ انہاں کلمیاں دا معنی مفہوم آپ دے گوش و گدار کرنے دی کوشش کرانگا. دعا کرنا اللہ رب العزت قرآن اور احادیث وچو بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے
قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا والعصر مینو زمانے دی قسم عصر دے وقت دی قسم ان الانسان لفی خسر بے شک انسان نقصان اندر ہے، گھاٹے اندر، تباہی بربادی اندر ہے۔ الا الذین آمنوا سوائے اونا لوگاں تو جڑے ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کر دے رہے، اور تیسرے نمبر تے وتواصوا بالحق حق بات دی ایک دوسرے نو تلقین کر دے رہے، حق بات دی نصیحت کر دے رہے، حق بات دی وصیت کر دے رہے۔ تواصوا اس دا معنی ہوندا ہے وصیت کرنا، نصیحت کرنا، بالحق حق دی وصیت، حق دی نصیحت۔ حق کس بات دا نام ہے؟ حق بڑا وسیع معنی اور مفہوم رکھ دے۔ قرآن مجید اندر کئی ایک چیزاں دے واسطے حق دا لفظ استعمال ہویا ہے۔ لہو دعوت الحق اس اللہ نو پکارنا ہی حق ہے۔ اللہ رب العزت نو پکارنا مشکلات اندر، مصائب اندر، آسانیاں اندر، فراوانیاں اندر، کسی مصیبت اندر، خوشحالی اندر، بدحالی اندر، پریشانی اندر، اس مالک نو پکارنا ہی حق ہے۔ یعنی اللہ دی توحید دی ایک دوسرے نو وصیت و نصیحت کرنا وتواصوا بالحق ہے۔ اور اسی طرح اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارکہ دے وچوں جو بات نکلی ہے وہ بھی حق ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن ما یخرج الا بالحق اس زبان اندرو جو کچھ بھی نکل دائے حق ہی نکل دائے، حق تو سوا اس زبان اندرو کچھ نہیں نکل دا۔ پتہ چلیا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، آپ دی بات، آپ دے ارشادات، آپ دے فرمودات، آپ دی تعلیمات بھی حق نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، ارشادات، فرمودات دی ایک دوسرے نو وصیت کرنا، نصیحت کرنا وتواصوا بالحق ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید نو بھی حق کیا گیا۔ اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی اس تو مراد ہے، لوگاں نو نیکی دی دعوت دینا، لوگاں نو برائی تو منع کرنا، یہ بھی وتواصوا بالحق ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، وتواصوا بالحق حق بات دی تلقین کرنے والے، یعنی امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، گناہاں تو منع کرنے والے، نیکی دا حکم کرنے والے، ایسے لوگ تباہی اندر نہیں، ایسے لوگ نقصان اندر نہیں، ایسے لوگ خسارے اور گھاٹے اندر نہیں، بلکہ دنیا دے اندر بھی اللہ رب العزت انہوں عزت و عظمت عطا کر دینے، اور قیامت والے دن بھی اللہ ایسے لوگانوں عزت و عظمت ہی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا وتواصوا بالحق، اس دے مخاطب یا اس دے اندر صرف علماء کرام ہی نہیں، واعظین ہی نہیں، اس دے اندر صرف مشائخ حضرات ہی نہیں، اہل علم ہی اس دے اندر شامل نہیں، بلکہ اس دے اندر امت دا ہر فرد و بشر شامل ہے۔
ہر انسان نو دائی بننا چاہیے، ہر انسان نو مبلغ بننا چاہیے، ہر انسان نو ہی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہیے، ہر انسان نو ہی وتواصوا بالحق اس سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن المیہ ہے کہ اسی ایک کم صرف اپنے علماء دے ذمہ لگا دیتا ہے۔ قرآن مجید پڑھیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے سارے فرامین دا مطالعہ کریے نام تو معلوم ہندہ ہے کہ اس تو مراد پوری دی پوری امت ہے۔ آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اللہ پاک نے فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تسی ساری دی ساری امت بہترین امت ہو۔ اللہ اکبر۔ اندے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی عظمت اور شان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تسی امت ایسی ہو جڑی بہترین امت ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تواڈے بہترین ہونے دے اسباب و ذرائع وچوں تواڈے بہترین ہون دی وجوہات وچوں ایک وجہ اے ہے تأمرون بالمعروف، تسی لوگانو نیکی دا حکم کر دے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تسی لوگانو برائی تو منع کر دے ہو۔ کوئی گناہ کر رہا، کوئی برائی کر رہا ہے، منع کر دے ہو، روک دے ہو۔ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، بعد آ جاؤ۔ کوئی نماز نہیں پڑھدا، نماز دی دعوت دے رہے ہو۔ کسی نو عقیدہ توحید دی دعوت دے رہے ہو، کسی نو جہاد دی دعوت دے رہے ہو، کسی نو صدقات و خیرات دی دعوت دے رہے ہو، لوگاں نو نیکی دا حکم دے رہے ہو۔ تواڈے بہترین ہونے دی وجہ، بہترین ہونے دا سبب ہے کہ تسی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تسی امر بالمعروف کر دے ہو، نہی عن المنکر کر دے ہو نا۔ وتؤمنون باللہ، اور تسی اللہ پاک دی ذات ایمان رکھ دے ہو۔ صرف ایک بندے دا ہی کام نہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس دے اندر ساری دی ساری امت شامل۔ اللہ پاک نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، فرمایا مینوں زمانے دی قسم، عصر دے وقت دی قسم ہے، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ انسان اس میں جنس، اللہ پاک نے اللہ حرف استثناء بول کے چند لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا، چند لوگوں کو مستثنیٰ کیا۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ نقصان میں نہیں جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کرتے رہے، نیک عمل۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جو ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس میں تمام دنیا کے لوگ، ساری امت کے لوگ ہی شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہیں اللہ رب العزت کا قرآن اعلان کرتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہیں
کہیں اللہ رب العزت دا قرآن اعلان کر رہے آپ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اللہ پاک نے فرمایا تسی اے ہو جی امتوں کے لوگانوں بھلائی دی طرف دعوت دیں دے لوگانوں تسی نیکی دی طرف دعوت وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ پاک نے فرمایا جڑے امر بالمعروف کر دے نیکی دا حکم کر دے گناہاں تو منع کر دے برائیاں تو منع کر دے اے ہو لوگ ہی کامیاب نے او بندیا تو کامیابی دی تلاش اندر مارے پھرنا ہی میں کامیاب ہو جاواں کامیابی مل جائے کامرانی مل جائے اللہ اکبر اللہ تو سمجھیا کہ شاید فیکٹریاں دے اندر کامیابی تو سمجھیا کہ شاید بینک بیلنس اندر کامیابی تو سمجھنا کہ شاید میرے کل درم و دینار ریال ڈالر آ جان میں کامیاب انسان بن جاواں گا اللہ اکبر اللہ دی قسم اگر تیرے کل درم و دینار ریال اور ڈالر نہیں بھی نام آنا ذرا اے والا کام تو کر لے اللہ پاک دی طرفوں تینو کامیابی دی بشارت اللہ اکبر اللہ امر بالمعروف کرنے والا نیکی دا حکم کرنے والے برائی تو منع کرنے والے اللہ پاک نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اے لوگ کامیاب اے لوگ کامرام دنیا اندر بھی کامیاب قیامت والے دن بھی کامیاب نہیں وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ ایک دوسرے نو نیکی دی تعلیم دینے والے ایک دوسرے نو جناب نیکی دی وصیت کرنے والے برائی تو روکنے والے فرمایا اے ہو لوگ کامیاب نہیں ایک اور مقام تے اللہ پاک دا قرآن بولے آئے نام اللہ پاک نے فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ بعضهم اولیاء بعض اللہ پاک نے فرمایا مومن آپس اندر ایک دوسرے دے دوست نے مومن آپس اندر ایک دوسرے دے بیلی ایک دوسرے دے ساتھی مومنہ عورتیں ایک دوسرے دیا دوست نے اللہ اکبر اللہ کیوں فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اے مومن مرد مومنہ عورتاں لوگانو نیکی دا حکم دینے والے برائی تو منع کرنے والے اللہ اکبر اللہ فرمائے اللہ پاک نے یأمرون بالمعروف انہاں دی پہلی خوبی اے آکے اے لوگانو نیکی دا حکم کر دے برائی تو منع کر دے اور فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ صرف لوگانو ہی حکم نہیں کر دے بلکہ خود بھی نماز قائم کر دے صرف لوگانو ہی نہیں کہہ دے کہ نماز پڑھیا کرو خود بھی نماز دے پابند نے خود بھی نماز پابندی نہ ادا کرنے والے اور فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ دا حکم زکوٰۃ ادا کرنے والے صرف لوگانو زکوٰۃ دی تعلیم ترغیب نہیں دلا دے بلکہ خود بھی زکوٰۃ ادا کر دینے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ پاک نے فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کر دینے اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی فرما برداری کر دے اللہ دی اطاعت اللہ دی فرما برداری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کہا آپ دے قولو فعل دی بھی پابندی کر دینے آپ دی بات بھی من دینے اللہ اکبر اللہ پاک نے فرمایا انعام مومن مردام اور مومنہ عورتاں دا انعام کیے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ اللہ پاک اینا تے اپنی رحمت دی برسات کر دے گا اگر رحمت چاہ دے ہو نا ہر بندہ ہی چاہ دے کہ
کہ مینوں اللہ دی رحمت مل جائے، اللہ دی رحمت دا مستحق بن جاواں، اور بلکہ اللہ دے پیغمبراں نے اللہ کولو رحمت دیاں دعاواں کیتیاں۔ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کولو رحمت دی دعا کر رہے نے، سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کولو رحمت دی استدعا کر رہے نے، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ سارے دے سارے پیغمبر اللہ کولو رحمت دیاں دعاواں کر دے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے او میرے مومن بندے، امر بالمعروف تو کر لے، نہی عن المنکر دا تو پابند بن جا، میں اپنی رحمت دی برسات تیرے تے کر دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر چاہندے ہو اللہ دی رحمت مل جائے، پھر نیکی دا لوگاں نو حکم دیا کرو۔ صرف اپنے مولویاں تے نہ سٹ دیو کہ بس وہ واز کر جاندے نے، تبلیغ کر جاندے نے، جناب اے ہوئی کافی ہے، نہیں، اپنے گھر اندر بھی امر بالمعروف کرو، اپنے رشتہ دار اندر بھی امر بالمعروف کرو، ہاں اپنے دوست و احباب اندر، اپنی فیکٹری اندر، اپنے کارخانے اندر، اپنے حلقہ احباب اندر، اپنے محلے اندر، اپنے علاقے اندر، اپنے شہر اندر امر بالمعروف تسی کرو، نہیں عن المنکر تسی کرو گے، اللہ دی رحمت تو انہوں نصیب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اور اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کیتا، وتواصوا بالحق، اس نے عمل نہ کیتا، وتواصوا بالحق نو نظر انداز کر دیتا، فراموش کر دیتا، تو یاد رکھیا جے پھر اللہ رب العزت نے وعید بھی بڑی بیان فرمائی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بنی اسرائیل دے لوگ سیدنا داود علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی زبان دے ذریعے اینا تے لعنت کیتے گئی، اینا تے لعنت برسائی گئی، اینا تے اللہ دی پھٹکار۔ اللہ اکبر۔ اس پھٹکار دی وجہ کیسی نام فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکری۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگ برائی تو منع نہیں سن کر دے، برائی تو منع نہیں کر دے سن، اس واسطے اللہ دی انتے لعنت، اللہ دی انتے پھٹکار پئیے۔ اللہ نے منع کر دیتا نا، لمبا واقعہ کہ تسی ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پھڑنیاں۔ سورۃ الاعراف اندر اور دیگر مقامات تے اللہ رب العزت نے اس واقعے نو بیان کیتا۔ اگر قرآن دی آیات پڑھیاں جان تو پھر بڑا وقت چاہیے نا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تسا نے ہفتہ والے دن مچھلیاں نہیں پھڑنیاں۔ 3 گروہ بن گئے، ایک گروہ نے تے کیا اسی پھڑنیاں نہیں، تے جیڑا پھڑے گا اسی روکنا بھی نہیں، اور ایک گروہ ایسا کہ جن نے کیا اسی ہفتہ والے دن نہ پھڑا گے، انہوں نے ہیلا کر لیا، قریب دریا دے قریب تالاب بنا لے اور پانی دا راستہ چھڑ دیتا ادھر، جناب ہفتہ والے دن ساریاں مچھلیاں تالاب اندر آ جان گی، اتوار والے دن پھڑ لیں گے۔ انہوں نے ہیلا کیتا، مچھلیاں پھڑیاں، اور تیسرا گروہ انہیں کیا اسی خود بھی نہیں پھڑاں گے اور انہوں منع بھی کر دے رہاں گے کہ اللہ دی نافرمانی نہ کرو، بعد آ جاؤ۔ اور جڑے منع نہیں کر دے سننا انہوں بھی کیا کہ تسی انہوں منع کرو، کیوں نہیں منع کر دے ہو؟ کہنے لگے انہوں نہیں پتا کہ اللہ نے منع کر چھڑے، اللہ نے روک دیتا ہے، نہیں روک دیتے اسی کی کریے، اسی دے منع نہیں کران گے۔ اب اللہ دا عذاب آیا، اللہ دے عذاب اندر او لوگ بچے، او گروہ بچیا جڑا مچھلیاں پھڑدا بھی نہیں سی اور جڑا منع بھی کردہ سی کہ پھڑیا جائے نا، مچھلیاں پھڑن تو بعد آ جاؤ۔
تے جڑا کہندا سی نا جتھے کوئی لگا ہے لگا رہن دیو، جتھے کوئی لگا ہے لگا رہن دیو، ٹھیک ہے سانو کیے۔ اللہ رب العزت نے انہوں بھی اپنے عذاب دی لپیٹ اندر کر لیا، اور جڑے مچھلیاں ہیلا کر کے پھڑ دے سن انہاں دے اتے بھی اللہ دا عذاب آیا۔ اللہ نے انہاں دوواں گروہاں نو بندر اور ذلیل بنا دیتا، انہاں دیاں شکلاں بدل گیاں، تناں دناں دے اندر اندر سارے ختم ہو گئے، بچیا او سی جن نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیتا سی۔ صرف وہ گروہ بچیا جڑا برائی تو روک دا رہا، اللہ دی نافرمانی تو منع کر دا رہا، بعد آجو ایک کام چنگا نہیں جے۔ ساڑھے معاشرے اندر بھی دیکھ لو نا، دیکھ لو شادی دا موقع ہوئے تے ساڑھے کئی نا بابے بزرگ بھی کہہ دیں دینے کوئی گال نہیں پتر چپ کر ہے، مولوی صاحب خیر ہے تھوڑی دیر واسطے ہے، موج میلہ ہے، مستی ہے، ایرانو کرلیں کیڑا دن روز روز آنا ہے۔ وہ بابے جدو قوم دے بزرگ اس طرح ٹل دیں گے پھر قوم دا بنے گا کی نہیں؟ میرے بھائی منع کرنا ہے، روکنا ہے، اپنی استطاعت اپنی طاقت دے مطابق انہوں نے منع کرنا ہے، روکنا ہے۔ بعد آجو اللہ دی نافرمانی تو رک جاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی تو رک جاؤ، اگر چاندے ہو دنیا سمر جائے آخرت سمر جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو بھی نا اے ہوئی بات ثابت ہے، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، امام الانبیاء دی حدیث پڑھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی، امام الانبیاء نے فرمایا من رآ منکم منکرن، جیڑا بھی بندہ من رآ من جو بھی من رآ جیڑا بھی دیکھے، ان اندر صرف مولوی صاحب دی بات نہیں، صرف وائز خطیب دی بات نہیں کہ وائز دیکھے خطیب دیکھے امام صاحب دیکھن تیو ہی منع کرن، نہیں، من رآ جیڑا بھی دیکھے برائی ہوندی ہوئی گناہ دا کم ہو رہے ہے، اللہ دی نافرمانی ہو رہی ہے، جیڑا بھی دیکھے۔ اللہ اکبر، کتنی واضح بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جڑا بندہ تواڈے اندروں برائی ہوندی ویکھے نا، اللہ اکبر، فلیغیر بیدہ، انہوں چاہیے اپنے ہاتھ نال روکے، اپنے ہاتھ نال اگر طاقت رکھدا ہے نا، اس دے کول استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، امام الانبیاء نے فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، انہوں چاہیے کہ اپنے ہاتھ نال روکے، اپنے ہاتھ نال منع کرے۔ اللہ اکبر، اللہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ نال روکن دی طاقت نہیں رکھدا، اگر ہاتھ نال روکنے دی استطاعت نہیں سمجھدا ہے کہ میں نو پھڑیا، انہوں جناب ہاتھ نال دو چپیٹا ماریاں نا، اللہ اکبر، اللہ انہوں برائی تو منع کرانگا، لڑائی ہو جائے گی، فساد ہو جائے گا، جھگڑا قتل و غارت تک بات پہنچ جائے گی نا، معاملہ جناب والا سنوارن دی بجائے بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا اگر ہاتھ نال روکنے دی طاقت نہیں، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان نال منع کرے، زبان دے نال روکے، زبان دے نال، اوے بعد آج اللہ پاک دی نافرمانی تو رک جاؤ، اللہ پاک دی نافرمانی تو رک جاؤ، اللہ دی بغاوت تو منع ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ نیکی دا کام کریا کرو، نماز پڑھیا کرو، کم باز آجو سودی کاروبار کرنے تو، باز آجو رشوت لین اور دین تو، باز آجو ناپ تول اندر کمی کرنے تو، باز آجو اللہ پاک دے پیارے محبوب دی سنت دی خلاف ورزی کرنے تو۔ اللہ اکبر، اللہ فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان دے نال بنا کرے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان نہ روکنے دی طاقت نہیں رکھدا نا، اگر سمجھدا ہے کہ زبان دے نال بھی روکاں گا میں تھے بولے آنا، اتھے کم خراب ہو جائے گا، لڑائی ہوئے گی، جھگڑا ہوئے گا، فساد ہوئے گا، قتل و غارت تک بات پہنچے گی، معاملہ بگڑ جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِقَلْبِهِ، پھر اس گناہ نو اپنے دلوں ہی برا جانو، اس گناہ نو دلوں برا جانو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک وذالک اضعف الایمان،
ایک روایت اندر الفاظ وَذَالِكَ أَضْعَفُ مِنَ الْإِيمَانِ، امام الانبیاء نے فرمایا گناہ نو برائی نو دلوں برا جاننا ایمان دا کمزور ترین درجہ، کمزور ترین درجہ ہے گناہ نو دلوں برا جاننا۔ لیکن اتھے میں ایک بات کہنا، ایک بندہ گناہ نو دلوں برا جاندہ ہے، ایک ایمان دا کمزور ترین درجہ ہے، تے ایک بندہ گناہ نو دلوں بھی برا نہیں جاندہ، گناہ کر کے خوش ہوندہ ہے، راضی ہوندہ ہے، گناہ کر کے پھر اپنے دوستاں دے سامنے ذکر کردہ ہے، گناہ کر کے اپنے دوستاں دے سامنے احباب دے سامنے بیان کردہ ہے میں انج کیتا، میں نو انج جناب والا دھوکا دیتا، اس طرح فراڈ کیتا، او جناب میں تے انہوں گلاں اندر ہی ورگلا لیا۔ اللہ اکبر، جیڑا بندہ گناہ کر کے خوش ہوندہ ہے، دلوں بھی برا نہیں جاندہ، ان دے ایمان دا درجہ کی ہوئی؟ میں فتوہ نہیں لاندہ، خود ہی فیصلہ کر لو، گناہ نو دلوں برا جاننے والا ایمان دا کمزور ترین درجہ ہے، اور جیڑا دلوں برا نہیں جاندہ خوش ہوندہ ہے، راضی ہوندہ ہے، ان دے ایمان دا درجہ کی ہوئی؟ اللہ اکبر۔ کوئی بھی گناہ میں اپنے کسے بھائی نو ٹچکر کرنے واسطے یا انہوں ڈیگریڈ کرنے واسطے یا انہوں ٹیٹ کرنے واسطے نہیں بات کرنے لگا، قرآن مجید میرے سامنے ہے، اللہ دی قسم اصلاح دی غرض نال بات عرض کرنے لگا وہاں۔ اللہ اکبر، میری اس بات تے یقین کرنا، پھر بھی اگر کسے دے دل نو تکلیف ہوئے نا تو میں ایڈوانس معذرت چاہنا، معافی مانگنا، لیکن بات جڑی کرنے لگا نا انہوں سرا سمجھنے دی کوشش کرنا۔ ایک بندہ داڑھی منڈواندہ ہے، داڑھی منڈوانا گناہ ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح ہے، وہ کم از کم داڑھی آلے تے بولنا، داڑھی منڈوانا اللہ تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی ہے کہ نہیں؟ گناہ نہ کم ہے، اور داڑھی منڈوانے والا ایسا گناہگار ہے کہ نماز دی حالت اندر بھی گناہ دی حالت ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ دا طواف بھی کر رہا ہے، داڑھی منڈوائی ہے تو اندے نال ایک گناہ ضرور چل رہا ہے، گناہ دی حالت اندر، ہر وقت گناہ دی حالت اندر۔ اللہ اکبر، یہ داڑھی منڈوا کے شرمندہ نہیں ہوندہ بلکہ خوش ہوندہ ہے، شیشے اندر دیکھ کے اپنے چہرے نو جناب راضی ہوندہ ہے، کدھرے کوئی وار رہتے نہیں گیا، گھر آ کے بیگم نو بھی چیک کروائے گا کیسا لگ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، گناہ کر کے خوش ہو رہے ہیں، نادم نہیں، شرمندہ نہیں۔ میں سوال کرنا کہ اس بندے دے ایمان دا درجہ کی ہوئے گا؟ میں فتوہ نہیں لا رہا، تو آڈے دے بات چھوڑ چھڑیے کہ ایسے بندے دے ایمان دا درجہ کی ہوئے گا جیڑا داڑھی منڈوا کے گناہ کر کے راضی ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی بات نو سمجھو تے صحیح، ذرا صرف سمجھانے دی غرض نال بات کیتی ہے، اگر یہ بھی بات میں نہ کرا نا تو تسی قیامت والے دن میرے گریبان تو بھڑنے کہ مولی صاحب نے تے سانو دسیا ہی نہیں سی، ایتے گلہ سمجھائیاں ہی نہیں۔ ایک حدیث اندر آندہ ہے، غالباً امام مالک رحمہ اللہ یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہاں دی ایک کتاب ہے، تو اس کتاب دے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر، قیامت والے دن نا ایک بندہ جنت اندر جان نہیں جائے گا، راستے اندر اٹکیا رہے گا۔ اللہ اکبر، تے اس بندے دا جڑا ہمسایہ ہے نا وہ اللہ دے اگے شکایت کر رہا ہوئے گا۔ اللہ وہ شکایت کی کرے گا، اللہ اے بندے نے میری خیانت کی تھی، اے بندہ میری خیانت کردہ رہا، ایمان والا ہے، مومن ہے، توحید والا ہے، نمازی ہے، اے اللہ اے میری خیانت کردہ رہا۔ اے بندہ اللہ دی قسم اٹھا کے کہے گا، اللہ نہ تے میں اندے مال اندر کوئی خیانت کیتی ہے، نہ اندی عزت اندر کوئی خیانت کیتی ہے، اے اللہ میں کوئی خیانت نہیں کیتی۔ اے بندہ کہے گا، ہاں اے اللہ یہ سچ کہہ رہا ہے، نہ انہیں میرے مال اندر خیانت کیتی ہے، نہ انہیں میری عزت اندر کوئی خیانت کیتی ہے، لیکن اے جدو میں نو گناہ کر دیاں دیکھ دا سینا
مینوں انہیں کدی روکیا ہی نہیں سی، مینوں انہیں کدی منع ہی نہیں کیتا۔ اے اللہ میرا ہمسایا سی، میری گلی اندر میرے محلے اندر رہندا، انہیں مینوں کدی نماز دی دعوت ہی نہیں دیتی۔ آپ نماز پڑھنے واسطے جاندا، خود نمازی سی، تکبیر اولا دا نمازی، با جماعت نماز پڑھنے والا، لیکن میرے دروازے نالندہ دروازہ سی، انہیں مینوں کدی نماز دی دعوت ہی نہیں دیتی، مینوں کدی نماز دی طرف لے کے ہی نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، بہت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے، گھر اندر بھی رشتہ دار اندر بھی۔ او میرے بھائی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پڑھ کے دیکھو نا، اتنا اہم ترین کم کہ ہر پیغمبر امر بالمعروف کر دایا، نہی عن المنکر، گناہاں تو روک دے آئے، نیکی دا حکم کر دے آئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تے منصبی عظیم ہے نا، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا۔ اور ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیتا، مکے چاند چڑھیا جگ لو ہو گئی، مکے چاند چڑھیا جگ لو ہو گئی، کالی کفر دی سونا رات مکان آیا، راواں جاندیاں پھلیاں رایانو، راواں جاندیاں پھلیاں رایانو، گلی باغ بہشت دی وکھان آیا، جدر گیا او چراغ نورانی، سارا چانن نالی لے گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے محبوب نو داعین الاللہ، مبلغ بنا کے بھیجیا، خطیب بنا کے بھیجیا، واعظ بنا کے بھیجیا، اللہ پاک دی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجیا، داعین الاللہ۔ اے ہوئی سورۃ العصر دا موضوع، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، حق بات دی تلقین کرنا، حق بات دی نصیحت کرنا۔ امام الانبیاء توحید دی نصیحت کرنے واسطے آئے، کملی والے نے توحید دیاں گلنا دسیاں۔ آؤ نظر اللہ پاک دا قرآن ایک اور مقام تو تیرے گوش و گدار کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا اے کمبلی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم کھڑے ہو جاؤ، قم فانذر، لوگانو ڈراؤ، نہ جہنم دے عذاب تو ڈراؤ، قبر دے عذاب تو ڈراؤ، اللہ پاک دی پکڑ تو ڈراؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ڈرایا، اللہ اکبر، سب تو پہلے اپنے رشتہ دارانو ڈرایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے کملی والے اپنے قریبی رشتہ دارانو ڈراؤ نا۔ اللہ اکبر اللہ، کملی والے نے دعوت دا آغاز توحید دا، اللہ اکبر اللہ، امام الانبیاء نے اپنی دعوت دا آغاز اپنے رشتہ داروں تو کیتا ہے نا۔ کملی والے نے کار اندر مختلف انداز نال اپنے جناب رشتہ دارانو بلا کے دعوت کی تھی، نال کھانا
کھانا بھی کھلایا تے نال اللہ پاک دی توحید بھی سنائی ہے۔ اللہ کدھر اللہ پاک دا قرآن ادعو الى سبیل ربک بالحکمت الحسنہ، اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے کملی والے اپنے رب دے راستے دی طرف دعوت دیو، اپنے رب دی طرف لوگانو بلاؤ۔ آؤ نا میرے دوستو آج اہل حدیث بھی اللہ پاک دی طرف دعوت دے رہے آئے نا، اللہ پاک دی طرف بلا رہے آ، یا اللہ پاک دی توحید دی طرف دعوت، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی طرف دعوت نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آؤ میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب مبلغ بن کے آئے، دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے، آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے۔ لوگاں نے آپ نو بڑا تنگ کیتا، بڑا پریشان کیتا، جدو آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر دا کم کیتا ہے نام، لوگاں نے کنڈے بھی جناب بچھائے، لوگاں نے کھو بھی کھٹے، لوگاں نے پتھر بھی مارے، لہو لہان بھی کیتا وے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف نہیں چھڑیا، نہی عن المنکر نہیں چھڑیا، لوگاں نو دعوت دین دے رہے، بار بار لوگاں نو دعوت دیتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے میرے دوستا سورۃ العصر دا پیغام اپنے دل و دماغ اندر نوٹ کر کے لے جا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، فرمایا او لوگ نقصان اندر نہیں، او لوگ تباہی و بربادی اندر نہیں جڑے ایک دوسرے نو حق بات دی تلقین کر دے رہندے، یار اے والا کام چنگا نہیں ہوئے نہ کریا کر، اے والا کام ٹھیک ہی ہے کام کریا کرنا، ایک دوسرے نو دعوت دیں دے، تبلیغ کر دے، واز کر دے، نصیحت کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آؤ نظر آ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، ترمذی دے اندر صحیح سند دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، والذی نفسی بیدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اس ذات دی قسم ہے جن دے ہاتھ اندر میری جان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، آپ قسم نہ بھی اٹھان دے پھر بھی آپ دی بات اندر کوئی شک نہیں، لیکن مینوں اور تینوں سمجھان واسطے بات اندر تاکید اور پختگی پیدا کرنے واسطے کملی والے نے قسم اٹھا کے بات کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور بات بڑی اہم، آپ دا ہر فرمان ہی بڑا اہم ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ دی ہر بات ہی بڑی اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، من اس ذات دی قسم جن دے ہاتھ اندر میری جان، لتأمرن بالمعروف، تسی نیکی دا حکم کر دے رہو گے، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ضرور تسی برائی تو منع کر دے رہو گے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تسی حق بات دی تلقین ایک دوسرے نو کر دے رہو گے۔ یاد رکھنا اگر تسی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ استے عمل چھڑ دیتا، نہی عن المنکر نو چھوڑ دیتا، امر بالمعروف نو چھڑ دیتا، یاد رکھے آجے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، یاد رکھے آجے اگر ایک کم چھڑ دیتا، اگر کیا جتھے کوئی لگا رہے۔ اللہ اکبر۔ اپنا مذہب چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ، اگر یہ ہوئی بات رہی نا تو یاد رکھنا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، کملی والے دے مقدس اور باپ برکت ہونٹا مچو نکلے ہوئے کلمات اور جملے، آپ نے کتنی سخت وعید بیان کی تھی۔ تو تے کہہ دے نا جتھے کوئی لگا رہن دے ہو نا میرے بھائی، اے جملہ تیرے واسطے لائق ہی نہیں، تینوں زیب ہی نہیں دیندہ۔ اگر کوئی گناہ دا کم کر رہے غلط کم کر رہے تیرا فرض حق ہے انہوں منع کرے، ہاتھ نال منع کر، اگر طاقت نہیں زبان نال منع کر، زبان نال نہیں کم از کم دلوں تے برا جان، تے
تیرا حق ہے، فرض ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس دی تشریح توضیح اے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جملہ جتھے کوئی لگا ہے لگا رہن دے ہو، اور پھر کئی کہندے نے جناب ساڑھے تے پیو دادے انج کر دے رہے نے، اے جڑیاں باتاں اے جملے نے نا، او میرے بھائی انہاں جملیاں دی تاریخ پڑھو، اے جملے تو ہنو اہل ایمان دے جملے نہیں ملن گے۔ اپنے آباء و جداد دی، اپنے بڑیاں دی بات کرنا، جتھے کوئی لگا ہے لگا رہن دے ہو، ایک کلمات، ایک جملے مکے دے کافران دی زبان اندروں نکل دیتے نظر آنگے۔ نوح علیہ السلام دی قوم جڑی ایمان نہیں لے کے آئی، انہاں دی زبان اندروں نکل دے نظر آنگے، لیکن کسے مومن دی زبان اندروں جملہ نکل دا نظر نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا اگر تسی امر بالمعروف نہی عن المنکر چھڑ دیتا نا تو پھر ہوئے گا کی؟ امام الانبیاء نے فرمایا ثم تدعونہ، پھر تسی اللہ پاک دے سامنے دعاواں کرو گے، التجاواں کرو گے، روو گے، گڑ گڑاؤ گے۔ رمضان اندر غیر رمضان اندر تہجد دے ویلے فرضاں تو بعد فرضاں دے اندر نفلاں دے اندر اللہ پاک کو دعاواں کرو گے۔ ثم تدعونہ، پھر تسی اللہ پاک دے سامنے روو گے، گڑ گڑاؤ گے، دعاواں کرو گے۔ فرمایا اللہ پاک فلا یستجاب لکم، اللہ پاک تھوڑی دعا نو قبول ہی نہیں کرے گا۔ دوسری جو کیا کہ جتنے کوئی لگا ہے لگا رہن دے ہو، پھر دعاواں کرو گے تو اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ اگر چاہندے ہو ساڑیاں دعاواں قبول ہو جان، ساڑا مالک ساڑا پروردگار اسی کلمات الفاظ اور جملے اپنی زبان اندروں نکالیے، ساڑا پروردگار شرف قبولیت بخش دے، پھر عمل بالمعروف کریا کرو، نہی عن المنکر کریا کرو۔ تیری فیکٹری اندر، تیرے کارخانے اندر، تیرے جناب دکان اندر، تیرے ماتحت او لوگ نے جڑے نماز نہیں پڑھ دے، جڑے اللہ دے باغی نے، اللہ دے نافرمان نے، تیرے سامنے نافرمانیاں کر دینے، تو کدی منع ہی نہیں کیتا، کدی روکیا ہی نہیں، کدی نماز دی دعوت ہی نہیں دیتی، بتلا اللہ تیری دعا نو کیویں قبول کرے گا؟ جدو کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے فلا یستجاب لکم، اللہ تواڈیاں دعاواں نہیں قبول کرے گا۔ جتھے وس جویں دا جنہ چلدا ہے نا چلانا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث سنا کے اپنی بات نو ختم کرا۔ ابو داود اندر روایت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث دے راوی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی، فرمایا قوم دے اندر ایک آدمی ہے، او قوم دے اندر ایک آدمی اللہ دی نافرمانی کر رہے ہے، اللہ دی بغاوت کر رہے ہے، یقدرون علی ان یغیروا علیہ، اور جڑی قوم ہے نا وہ اس آدمی نو روکن تے قدرت رکھ دیئے، طاقت رکھ دیئے، ان دے کل استطاعت ہے کہ اے بندہ ساڑھے محلے اندر، ساڑھی گلی اندر اے بندہ غلط کام کردہ پیا ہے، انہوں روکنا ہے، منع کرنا ہے، خبردار تو کوئی اللہ دی بغاوت کی تھی، نافرمانی کی تھی، طاقت ہے، قوت ہے، قدرت ہے، انہوں روک سکتے نہیں۔ فرمایا فلا یغیرو، نہیں روک دے، نہیں منع کر دے، سانو کی وہ اپنے کار جو مرضی کرے، وہ ساڑھی انسلٹ کر دے گا، میں انہوں روکیا تو ساڑھی اگو جناب گندی زبان بولے گا۔ وہ پیغمبر علیہ السلام نے جدو دعوت دیتی، تبلیغ کی تھی، وعظ کیتا، نصیحت کی تھی، وہ نیکی دا حکم کیتا، برائی تو منع کیتا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ تے عمل کیتا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو کاہن کیا گیا، مجنوں کیا گیا، دیوانہ کیا گیا، طرح طرح دے اعتراضات نے، طرح طرح دیاں باتاں دا آپ نو سامنا کرنا پیا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نالو تیری عزت زیادہ ہے؟ تو کہنا ہے میں منع کروں گا، اگو بولے گا، گندی زبان کرے گا، اور جناب گالیاں دے گا، وہ کہے گا تینوں کی تو کوئی ٹھیکیدار ہیں جو مرضی کرا میں، او نہیں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قوم اس ایک آدمی نو برائی کرنے تو منع کر دی ہے، نہیں منع کر دی، روک دی نہیں، لیکن طاقت رکھ دی ہے، استطاعت ضرور ہے، فرمایا الا اصابہم اللہ بعذاب من قبل ان یموتو، انہی دیر تک
اس قوم نو موت نہیں آئے گی جنی دیر تک اللہ انہاں لوگاں نو عذاب اندر مبتلا نہیں کرے گا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ اسی سمجھا کہ بس مولویاں دا کم ہے، علماء دا کم، واعظین اور خطباء دا کم ہے۔ نا، ہر بندہ، ہر فرد، ہر بشر اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں کنتم خیر امت دا ایک فرد ہاں، میرا حق ہے، میرا فرض ہے، میں لوگاں نو نیکی دا حکم دینا ہے، برائی تو منع کرنا ہے۔ اسی تے اپنے گھر اندر نہیں منع کر دے، کوئی بچہ غلط حرکت کرے نا، کوئی گالی کر دے، کوئی چھوٹا جا بچہ گالی کر دے نا، تے دادا بھی ہسدا ہے، وے چھوٹا جائے تے وے کیسی، اے دادا ہسدا ہے، پیو ہسدا ہے۔ اللہ اکبر، اے ہاسا پھر جدو وڈا ہوئے گا نا ادوں اندے انجام دا پتہ چلے گا۔ اور میرے بھائی اوتھے ہی منع کیتا جائے، اوتھے ہی روکیا جائے، خبردار۔ یہ بات آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ کیوں یہ بات آپ نے اپنی زبان سے نکالی ہے؟ یہ تجھے ڈانٹ پڑے گی، مار پڑے گی، اس کو ڈرایا دھمکایا جائے، خبردار۔ اس طرح کا کوئی جملہ تو نے اپنی زبان سے نکالا، ایک بچے کو اس طرح ڈانٹیں گے، سب کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کی، سچی بات کی تلقین کرنا، وصیت کرنا، نصیحت کرنا۔ اللہ سے دعا ہے جو میں نے بیان کیا، جو سنایا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔